ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جتنے ہیں سارے، انہوں نے ہم پر جتنی بھی جو ہے وہ گولہ باری کی ہے اب تک ساری. سر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے یہاں پر، اور میں اگین ریکنسیلیشن کی بات کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ میرے پاس پوائنٹ سے ساری باتیں ہو سکتی تھی لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ باتیں ان کے خلاف. محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی جو ہے بہن تھیں، وہ الیکشن لڑ رہی تھی اور ان کے خلاف اس وقت کے ڈکٹیٹر جناب ایوب خان صاحب نے الیکشن لڑے وہ، اور محترمہ فاطمہ جناح کو را کا ایجنٹ غدار وطن قرار دیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ بہن تھیں بنگلہ دیش کے مجیب الرحمان، جس کو ہم نے غدار کہہ کے بنگلہ دیش الگ ہو گیا، وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے ہوتے تھے اور وہ ان کی کیمپین چلاتے تھے. اور ہمارے ملک میں اس وقت کے ڈکٹیٹر نے قائد اعظم کی بہن کو غدار قرار دے دیا. تو تاریخ تو یہ کچھ کہتی ہے. ہم نے اسی ملک میں دیکھا رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دی جاتی ہے. ہم نے اسی ملک میں دیکھا کہ حنیف عباسی الیکشن سے ایک دن پہلے ان کو جو ہے وہ 7 سال کی قید کی سزا دی جاتی ہے. ہم کس ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں سر؟ ہم نے اسی ملک میں دیکھا کہ نواز شریف صاحب اپنی اہلیہ کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کر، وہ سین اگر آپ دیکھیں ٹی وی پہ تو آپ کا دل ہل جاتا ہے، وہ چھوڑ کر آتے ہیں اور آ کر جیل چلے جاتے ہیں. ان کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پہ. تو ہم کس ہائی مورل گراؤنڈ کی سر ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ تقریر سنی ہے سر پی ٹی آئی کے بانی کی کہ وہ امریکہ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو نواز شریف کی بیرک سے میں اے سی نکلواؤں گا، میں ایئر کنڈیشن نکلواؤں گا. تو یہ سب کچھ ہو جائے. پھر یہ جو فارم 45 47 کی بات کرتے ہیں، میں سر ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسے نظام کو چھوڑ کر گئے کہ یہاں پر فارم 47 بنا؟ آپ کے پاس 4 سالوں کی حکومت تھی، آپ نے کیوں نہیں ریفارمز کیے کہ کوئی فارم 45 47 اور نہیں بنا سکتا، یہ آر ٹی ایس خراب نہیں کر سکتا؟ سر جب ہم نے 2018 میں الیکشن لڑا ہے، ان کو تو فارم 45 ملا، ہمیں فارم 45 ہی نہیں دیے. گن پوائنٹ پہ ہمارے ووٹوں کی گنتی نہیں کی، کہا کہ جا کر آر او سے جا کے رزلٹ لو. 3 دن تک کوہلو کا افغانستان کے بارڈر کا رزلٹ آ گیا لیکن کراچی کا رزلٹ نہیں آیا. اور یہ کہتے ہیں 99 نام ہے، 99 نام ہے اللہ کے، اس کے نیچے جو ہے وہ جھوٹ آپ نہیں. وہ بھائی 99 نام ابھی 2024 میں لگے؟ کیا 2018 میں 99 نام اللہ کے نہیں لگے ہوئے تھے؟ یہاں پر آپ کی جگہ پہ ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اسٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ اسٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے تھے 4 سالوں تک، وہ اسٹے آرڈر پہ بیٹھ کر ڈپٹی اسپیکر شپ ہونے لگے. میں سر اگین کنکلوڈ کرتا ہوں سر، ریکنسیلیشن خدا کے واسطے ہونی چاہیے. میں علی محمد خان صاحب جب بات کرتے ہیں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، ان کی بیلنس بات ہے. جب ان کے دوسرے لیڈران بات کرتے ہیں میں اگین کنفیوز ہو جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں شاید کہ سر علی محمد خان صاحب کا جو لہجہ ہے، جو ان کی اپروچ ہے، اسی وجہ سے نہ وہ چیئرمین بن رہے ہیں اکاؤنٹس کمیٹی کے، نہ وہ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. آج اگر ہم جو کر رہے ہیں نا، 2029 کا الیکشن بھی ایسے ہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. آپ نے ایک آرمی چیف اپنی مرضی کا لانے کے لیے سارا تماشا ہوا ہے. آپ کو اپنی سر یہاں پر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی اسی ہال میں بیٹھ کر. آپ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جاؤ. آپ نیوٹرل ہونے والوں کو اس وقت جانور کہتے تھے. آپ اپنی مرضی کی انٹرونشن چاہتے ہیں سر، کہ آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے، لیکن آپ کے لیے کرے تو وہ اسٹیبلشمنٹ حلال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر اگر 2029 کا الیکشن ٹھیک کرنا ہے، آئیں بیٹھیں، ہم یہ ریفارمز کریں کہ نہ کوئی 45 بنا سکے، 47 بنا سکے، نہ کوئی آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر کے. ورنہ آپ یقین کریں جو آج آپ یہ کر رہے ہیں، آپ 2029 میں بھی یہی کام کر رہے ہوں گے، پھر یہ ٹھیک سارا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا.